بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا نام محمد حسن فاروق عسکری ہے. آج ہم گائیڈڈ انگلش کلاس 7th کے لیے آن 15 مارچ 2021 لیسن نمبر 7 جس کا نام پرنسز آبرجن ہے، شہزادی آبرجن لیسن کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا ویو بتا دوں. یہ جو کہانی ہے یہ ایک سٹوری ہے، امیجنری سٹوری ہے، تصوراتی کہانی ہے. اس کا کوئی ریئل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک جو پرانے زمانے میں کہانیاں بنائی جاتی تھیں اور بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، انہیں تفریح مہیا کرنے کے لیے سنائی جاتی تھیں، یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے. یہ کہانی شہزادی آبرجن کے بارے میں ہے. یہ ایک غریب کسان ہوتا ہے جس کو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے اور اس کو ایک دن لکڑیاں کہیں سے نہیں ملتی اور وہ بیچارہ واپس پریشان لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو راستے میں نا کہیں سے کوئی ایک پودا آبرجن جس کو ہم عام طور پہ ایک سبزی کا نام ہے بینگن کہتے ہیں، اس کو آبرجن یعنی وہ ایک بینگن ملتا ہے. اس بینگن کو گھر لے آتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو رات کے کھانے کے لیے بنائے. لیکن بیوی کہتی ہے کہ یہ بہت ہی شائننگ اور بڑا خوبصورت ہے، اس کو ہم پکانے کی بجائے اس کو اگا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں مزید جو ہے نا کوئی سبزی حاصل ہوگی. وہ اس کو اگاتی ہے. تو وہ ایک دن جب وہ اس پودے میں سے بینگن نکلتے ہیں، آبرجن یعنی بینگن پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے، تو وہ اس بینگن کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے رات کے کھانے کے لیے. تو اس میں سے ایک شہزادی ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے. اور وہ شہزادی جو ہے نا اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتی ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ اس سے بہت جیلس ہوتی ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے. اور وہ اس شہزادی کو مارنا چاہتی ہے کہ کہیں بادشاہ اس کو دیکھ لے گا اور وہ اس سے شادی نہ کر لے. تو وہ اس سے یعنی اتنی جیلس ہوتی ہے کہ وہ اس کو مارنے کے لیے مختلف جادو ہوتا ہے، جادو استعمال کرتے ہیں، جادو ٹونے کرتی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو کوئی بتاتا ہے کہ آپ اگر اس کے 7 بیٹے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے 7 بیٹوں کو مار دیں تو شہزادی آبرجن مر جائے گی اور اس طرح جو ہے نا اب بادشاہ اس سے شادی نہیں کرے گا. اب وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ہم اب لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اس کے ورڈز میننگز بتا دوں. فرسٹ ورڈ ہے جی ہٹ کا مطلب جھونپڑی. اس کے بعد لاسٹ کھودی، وائلڈ جنگلی، روٹس جڑیں، لک فار تلاش کرنا، آبرجن بینگن، ڈگ کھودنا، پلانٹڈ پودا لگایا، بور اگا، پودے اگانے کو بور کہتے ہیں. اس کے بعد گریو ٹال لمبا ہو گیا. اس کے بعد پیئر ناشپاتی، پرپل جامنی، انولنگلی نہ چاہتے ہوئے، کلرڈ رنگین، ٹائنی وائس مدھم آواز، کلیئرلی واضح طور پر، بی کیئرفل احتیاط سے، اسٹیپڈ آؤٹ باہر آئی، امیجن تصور کرنا، خیال کرنا، ڈریسڈ ملبوس، ایکسائٹڈ پرجوش، ریلی حقیقتاً، ٹریٹڈ سلوک کیا، ڈیلیگیٹ نازک، سلیو غلام، کامبنگ کنگا کر رہی، کوئین کا مطلب ملکہ. بیٹا اب اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بیٹا دیر واز ونس اے ویری پور فارمر. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب کسان تھا. who lived with his wife جو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا. in the hut جھونپڑے میں. in a village گاؤں میں. ایک کہتے ہیں غریب کسان تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ ایک گاؤں میں ایک جھونپڑے میں رہتا تھا. near لاہور کے قریب. the farmer had lost all his land. کسان نے اپنی تمام زمین کھو دی. and had to look for wild plants. اور تلاش کرنا شروع کر دیا کیا پلانٹس پودے، جنگلی پودے، وائلڈ پلانٹس جنگلی پودے، اینڈ روٹس اینڈ جڑیں، فار دیئر فوڈ اپنے کھانے کے لیے. ون ڈے ایک دن وین دا فارمر واز آؤٹ لکنگ فار سم تھنگ. ایک دن جب کسان کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے باہر تھا. دے کوڈ ایٹ فار دیئر ایوننگ. اور ان کے پاس کھانے کے لیے شام میں کچھ نہ تھا. اب شام کے کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا. ہی فاؤنڈ این آبرجن. اس نے ایک بینگن پایا، اس کو ایک بینگن ملا. آر ایگ پلانٹ، یہ جس کو کہتے ہیں انڈے والا پودا بھی کہا جاتا ہے. ایز اٹ از سم ٹائم کالڈ،
جسے بعض اوقات کہتے ہیں جی انڈے والا پودا بھی کہا جاتا. دا فروٹ آف دا آبرجن از ویری گڈ ٹو ایٹ. کہتے ہیں بینگن کا جو فروٹ ہے, پھل ہے, ویسے سبزی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم پھل کہیں گے. دا فروٹ آف دا آبرجن از ویری گڈ ٹو ایٹ. بینگن کا پھل کہتا ہے کھانے میں بہت اچھا ہوتا ہے. ہی سیڈ, اس نے کہا, ٹو ہم ہمسیلف, اپنے آپ سے, اس نے اپنے آپ سے کہا, آئی ول ڈگ اٹ اپ, میں اس کو کھودوں گا, اینڈ پلانٹ اٹ بائی دا ڈور, اور دروازے پر لگا دوں گا, آف آور ہٹ, اپنے جھونپڑے کے دروازے پر لگا دوں گا. سو ہی ڈگ اپ دا پلانٹ, پس اس نے پودے کو کھودا, اینڈ ٹک اٹ ہوم, اور اس کو گھر لے آیا. ہی پلانٹڈ اٹ کیئرفلی, اس نے اس کو احتیاط سے بو دیا. پلانٹ کا مطلب لگا دیا, پودے کو لگانے کو کہتے ہیں, لگا دیا یا بو دیا. ایوری ڈے, ہر روز ہی واٹرڈ, وہ اس کو پانی دیتا ہے. اینڈ آفٹر سم ٹائم, اور کچھ وقت کے بعد, دا آبرجن گریو ٹال, آبرجن بڑا ہو گیا. گریو ٹال کا مطلب میں نے لکھوایا تھا بڑا ہو گیا, گریو ٹال لمبا ہو گیا. اینڈ اسٹرانگ, اور مضبوط ہو گیا. اینڈ بور ون لارج فروٹ, اور اس پر ایک بڑا پھل لگا یا اگا. واٹ اے بیوٹیفل فروٹ, کتنا خوبصورت پھل ہے. سیڈ ہز وائف, اس کی بیوی نے کہا, اٹ از لارج ایز پیئر, اور یہ ایسے ہی بڑا ہے جیسا کہ ایک ناشپاتی. اینڈ اٹس پرپل اینڈ وائٹ اسکن, اور اس کی جامنی اور سفید جو چھلکا, از ویری بیوٹیفل, بہت خوبصورت ہے, خوبصورتی سے روشن ہے. برائٹ اینڈ شائنی, خوبصورتی سے روشن ہے اور چمکدار ہے. دا فارمر اینڈ ہز وائف ور سو پلیز, کسان اور اس کی بیوی اتنے خوش تھے, ود دیئر آبرجن, اپنے بینگن سے, دیٹ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو پک اٹ, کہ انہوں نے اس کو, وہ چاہتے تھے کہ اس کو وہ نہ توڑیں. سو دا فروٹ ہنگ دیئر ان دا سن, پس بینگن کہتا ہے جی دھوپ میں لٹکا رہا, ڈے آفٹر ڈے, کئی دنوں تک. بٹ ون ڈے, لیکن ایک دن, دے کوڈ فائنڈ نتھنگ ٹو ایٹ, انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا. اینڈ دا پور فارمر سیڈ ٹو ہز وائف, اور غریب کسان نے اپنی بیوی سے کہا, گو اینڈ کٹ دا آبرجن, جاؤ اور آبرجن کو کاٹو. اینڈ کوک اٹ فار ڈنر, اور اس کو رات کے کھانے کے لیے تیار کرو, پکاؤ. انویلنگلی, نہ چاہتے ہوئے. دا وائف ٹوک اے نائف, بیوی نے چاقو اٹھایا, اینڈ کٹ دا بیوٹیفل کلرڈ فروٹ, اور خوبصورت رنگین پھل کو کاٹا. ایز شی کٹ, جیسے اس نے کاٹا, شی تھاٹ شی ہیئرڈ اے کرائے, اس نے سوچا کہ اس نے کوئی چیخ سنی. شی سیٹ ڈاؤن, وہ بیٹھ گئی. اینڈ بگین ٹو کٹ دا اسکن آف دا فروٹ, اور شروع کر دیا کٹ دا اسکن آف, چھلکے کو اتارنا, کاٹ کر چھلکے کو اتارنا شروع کر دیا. دین شی ہیئرڈ اے ٹائنی وائس, تب اس نے ایک مدھم آواز سنی, سے کہتے ہوئے, کوائٹ کلیئرلی, واضح طور پر کہتے ہوئے سنا, بی کیئرفل, احتیاط سے. او پلیز بی کیئرفل, مہربانی کر کے احتیاط سے. کٹ مور کیئرفلی, مزید احتیاط سے کاٹو. اینڈ آئی ایم شیور, اور مجھے یقین ہے, یو ول کٹ می, تم مجھے کاٹ دو گی, ود یور نائف, اپنے چاقو سے. دا فارمرز وائف واز ویری ٹربلڈ, کسان کی بیوی بہت پریشان تھی. بٹ شی وینٹ آن کٹنگ, لیکن اس نے کاٹنا جاری رکھا. وینٹ آن کا مطلب بیٹا جاری رکھنا. دا اسکن ویری سلولی, آہستہ سے, اینڈ کیئرفلی, اور احتیاط سے اسکن کو کاٹنا یعنی چھلکے کو کاٹنا جاری رکھا. پرہیپس, شاید, دیر از سم میجک, اس میں کوئی جادو تھا. ان دا آبرجن, کس میں, بینگن میں, شاید بینگن میں کوئی جادو تھا. شی سیڈ ٹو ہر سیلف, اس نے اپنے آپ سے کہا, وین شی ہیڈ کٹ آف دا لاسٹ پیس آف اسکن, جب اس نے آخری حصے کو کاٹ لیا. دا موسٹ بیوٹیفل گرل یو کین امیجن, ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں, اسٹیپڈ آؤٹ آف دا فروٹ, پھل سے باہر آئی. اسٹیپڈ آؤٹ کا مطلب بیٹا باہر آنا, باہر آئی. شی واز ڈریسڈ ان پرپل اینڈ وائٹ سلک, اور وہ ملبوس تھی, کس میں, پرپل اینڈ وائٹ سلک, جامنی اور سفید ریشم میں ملبوس تھی. دا پور فارمر اینڈ ہز وائف ور ویری سرپرائزڈ, بیچارہ یا غریب کسان اور اس کی بیوی بہت حیران تھے. اینڈ ایکسائٹیڈ, اور پرجوش تھے. اینڈ دے ور ویری ڈیلائٹڈ, اور وہ بہت خوش تھے. ٹو, اور وہ بہت خوش بھی تھے. دے ہیڈ نو چلڈرن آف دیئر اون, ان کا اپنا کوئی بچہ نہ تھا.
and they thought that lovely girl was gift from the gods. اور انہوں نے سوچا کہ یہ ایک خوبصورت پیاری لڑکی دیوتا کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے. They decided to keep her. انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا. So they treated her as if she was their own daughter. اور وہ اس سے ایسے ہی پیش آتے, ان کا سلوک اس کے ساتھ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ ان کی اپنی بیٹی ہو. They loved the beautiful child. اور وہ خوبصورت بچے سے محبت کرتے, and gave her everything she wanted. اور اسے ہر وہ چیز دیتے جو وہ چاہتی. What name shall we give her? ہمیں کیا نام دینا چاہیے؟ ہمیں اسے کیا نام دینا چاہیے؟ said the wife, بیوی نے کہا. let us call her princess aubergine. آؤ ہم اس کو شہزادی aubergine کہتے ہیں. said the farmer, کسان نے کہا. oh yes, said his wife, اس کی بیوی نے کہا. although she is not really a princess, اگرچہ وہ واقعی شہزادی نہیں ہے. she is certainly as lovely, وہ یقیناً اتنی ہی پیاری ہے. and delicate, اور نازک ہے. as a king's daughter, جس طرح کہ کسی بادشاہ کی بیٹی. the king's palace was near the poor farmer's hut. بادشاہ کا محل غریب کسان کے جھونپڑے کے قریب تھا. the king lived there with beautiful queen. بادشاہ وہاں ایک خوبصورت ملکہ کے ساتھ رہتا تھا. and 7 sons, اور 7 بیٹوں کے ساتھ. بادشاہ خوبصورت ملکہ اور 7 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا. one day, ایک دن, a slave girl from king's palace was passing the poor farmer's hut. ایک دن ایک غلام لڑکی بادشاہ کے محل سے گزر رہی تھی. was passing poor farmers, ایک غریب کسان کے جھونپڑے سے گزر رہی تھی. and she saw beautiful princess aubergine combing her hair, اور اس نے خوبصورت شہزادی aubergine کو بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے دیکھا. when slave girl returned to palace, جب غلام لڑکی محل میں واپس آئی, she went to the queen, وہ ملکہ کے پاس گئی. and said, اور کہا, in a hut near there lives a lovely and charming princess. جھونپڑے میں, اور کیا, ملکہ کے پاس گئی اور کہا کہ جھونپڑے میں ایک خوبصورت دلکش چارمنگ ایک دلکش شہزادی رہتی ہے. if the king sees her, اگر بادشاہ اسے دیکھے گا یا دیکھتا ہے, he will forget everything, وہ ہر other woman, وہ ہر دوسری عورت کو بھول جائے گا. in the world, دنیا میں. she is beautiful, وہ خوبصورت, اتنی بھی خوبصورت ہے. she is so beautiful, وہ اتنی خوبصورت ہے. that he will even forget you, کہ حتیٰ کہ وہ آپ کو بھول جائے گا. o queen, o ملکہ. the queen was very jealous woman. ملکہ بہت ہی حاسد یا حسد کرنے والی خاتون تھی. and she was skilled in magic, اور وہ جادو میں ماہر تھی. can there be woman who is more beautiful than I, کیا کوئی اور عورت ہو سکتی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو. she thought, اس نے سوچا, if I can make the girl come to the palace, اگر میں لڑکی کو محل میں لے آؤں, I will destroy her, میں اس کو تباہ کر دوں گی. with my magic powers, میں اپنی جادوئی طاقت سے اس کو تباہ کر دوں گی, ختم کر دوں گی. so she sent a message to the princess aubergine, پس اس نے شہزادی aubergine کو پیغام بھیجا, saying, کہتے ہوئے, I have heard you are very beautiful, میں نے سنا تم بہت خوبصورت ہو. I would like to meet you, میں تم سے ملنا چاہوں گی. so that, تاکہ I can see you with my own eyes, تاکہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں. aubergine who was proud of her beauty, شہزادی aubergine جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مغرور تھی یا فخر کرتی تھی, was delighted, خوش ہوئی, to receive, حاصل کر کے, such message, ایسا پیغام, from the queen, ملکہ کی طرف سے. شہزادی کہتے جو کہ بہت زیادہ مغرور تھی اپنی خوبصورتی پہ, ملکہ کی طرف سے ایسا پیغام سن کر یا حاصل کر کر بہت خوش ہوئی. and she went to the palace, اور وہ محل میں چلی گئی. the queen pretended to be pleased by her beauty, ملکہ نے بہانہ بنایا to be pleased, خوش ہونے کا, by her beauty, اس کی خوبصورتی سے. ملکہ نے اس کی خوبصورتی سے
خوش ہونے کا بہانہ بنایا. اینڈ سیٹ اور کہا یو آر اے بیوٹیفل, تم خوبصورت ہو, ایز پرنسس جیسا کہ شہزادی, اینڈ ڈیزرو ٹو لیو ان دا پیلس, ان اے پیلس, اور ایک محل میں رہنے کا حق رکھتی ہو یا حقدار ہو. اسٹے ود می, میرے ساتھ رہو, اینڈ وی ول لائک سسٹرز, اور ہم بہنوں کی طرح رہیں گی یا ہم بہنیں ہوں گی. دس آئیڈیا پلیز دا آبرجن, اس خیال نے شہزادی آبرجن کو خوش کر دیا. اینڈ شی گلیڈلی اگریڈ ٹو ریمین ان دا پیلس, اور وہ خوشی سے رضامند ہو گئی محل میں رہنے کے لیے. دا کوئین ایکسچینج روبس, ملکہ نے بدلے یا تبدیل کر دیے روبس, چوغے, ود ہر, اس کے ساتھ. اینڈ دے ڈرینک فرام دا سیم کپ, اور وہ ایک ہی کپ سے پیتی. ایز دا کسٹم, جیسا کہ رواج تھا. دین واز بٹوین گریٹ فرینڈس, جیسا کہ دوستوں کے درمیان رواج تھا. دا کوئین نیو, ملکہ جانتی تھی, شی مسٹ بی کیئرفل ہاؤ شی یوزڈ ہر میجک پاور, ملکہ جانتی تھی کہ وہ احتیاط سے کیسے اپنا جادو استعمال کرے. فار, کیونکہ شی سا, اس نے دیکھا, دیٹ آبرجن واز ناٹ این آرڈنری ہیومن بینگس, اس نے دیکھا کہ شہزادی آبرجن جو ہے نا عام انسان نہیں تھی, بٹ اے فیری, بلکہ کیا تھی, ایک پری تھی. سو شی میڈ اے اسٹرانگ اسپیل, پس اس نے ایک مضبوط جادو کیا. وائل آبرجن سلیپٹ, جبکہ آبرجن سوئی ہوئی تھی. بیوٹیفل آبرجن, اب وہ بیوٹیفل آبرجن سے جو ہے نا ملکہ جب وہ سوئی ہوئی تھی تو وہ اس سے بات کر رہی ہے. کس طرح بات کر رہی ہے دیکھتے ہیں. بیوٹیفل آبرجن, خوبصورت آبرجن, ٹیل می ٹرو, مجھے سچ بتاؤ. ان وٹ تھنگ ڈز یور لائف لائی, کس چیز میں تمہاری زندگی ہے. شی سینگ, اس نے گانا گایا. اینڈ دا سلیپنگ گرل آنسرڈ, اور سوئی ہوئی لڑکی نے جواب دیا. ان دا لائف آف یور ایلڈسٹ سن, آپ کے بڑے بیٹے میں. ایلڈسٹ سن کا مطلب بڑا بیٹا. کل ہم, اس کو مارو. اینڈ آئی شل ڈائی, اور میں مر جاؤں گی. تھینک یو بیٹا. ریمیننگ لیسن ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بیٹا آپ نے اس کو اچھی طرح اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اچھی طرح اس کو دیکھنا ہے, اس کے ورڈز میننگس کو دیکھنا ہے, اس کو آپ نے پڑھنے کی اور ریڈنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے, جو سبجیکٹ ٹیچر ہیں ان سے بھی یا مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.